ہو گئے ہیں. کچھ شرم حیا کریں, آئین کو ملحوظ رکھیں, اور آئین میں یہ ہے کہ جو میجورٹی پارٹی ہے اپوزیشن کی اس کا لیڈر آف اپوزیشن ہوگا. لہٰذا آپ تحریک انصاف کا پروسیس شروع کریں, لیڈر آف اپوزیشن تحریک انصاف کا لگائیں, اور اس کے بعد چیئرمین نیب کی کنسلٹیشن جو ہے وہ ہوگی, اور اس کے بعد نیا چیئرمین نیب جو ہے وہ لگایا جانا چاہیے. ان دا مین ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو سبق حاصل کرنا چاہیے چیئرمین نیب سے, اور ان کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے. اسلام آباد میں یہ باتیں عام ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اگر ان کے کام ہوتے ہیں اور آج بھی وہ صدر کے احکامات کو نہیں مانتے تو آپ فکر نہ کریں, ہم آپ کو صدر بنا دیں گے. اور صدارت کی آفر بطور رشوت چیف الیکشن کمشنر کو دی گئی, اور یہ پہلا موقع نہیں ہے. شریف فیملی کی طرف سے اس طرح کی آفر, زرداری کی طرف سے, یہ جو لوگ آپ تو سارے لوگ اتنے عرصے سے کور کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کس کس کو صدر بنا دیا گیا, کیسے کیسے جو ہیں وہ لوگ بنے. رفیق تارڑ جو اپنا صدر بنا تھا وہ بھی اسی ایک ٹوٹی کے نتیجے میں بنا تھا کہ اس نے وہ مینیج کر کے دیا تھا کوئٹہ کا بینچ, اور اس کے بعد وہ صدر بن گیا. اب یہ جو اس کو مینیج کیا جا رہا ہے اس کو بھی اسی طریقے سے مینیج کر کے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم صدر بنا دیں گے. اور اس کے بارے میں جو خدمات ہیں چیف الیکشن کمشنر کی وہ تو ان گنت ہیں. انہوں نے آپ دیکھیے یہ جو محسن نقوی کو یہاں پہ لگایا, محسن نقوی کے 7 وزٹس ہیں لندن کے, صرف جو ہے اس مہینے میں جس میں یہ اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی اور جس مہینے میں یہ گورنمنٹ کا جا رہا تھا لندن کے وزٹس. اب محسن نقوی کو میں کہتا ہوں کہ صرف میڈیا کے سامنے ایک دفعہ بھی ابھی تک وہ نہیں آیا, حالانکہ کہتا ہے کہ میں بڑا میڈیا اونر بنے ہوئے ہیں. یہ وہ ذرا آ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں کہ میں نیوٹرل ہوں. یہاں پہ جو کیبنٹ بنی ہے, بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی کیبنٹ سلاٹس بیچی گئی ہیں, وزیر پیسے دے کے بنے ہیں. یہ بھی کبھی ہم نے سنا ہے اس سے پہلے کہ یہ جو کیئر ٹیکر کیبنٹ کی آکشن ہوئی ہے اور اس میں وزیر جو ہیں وہ لگے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے 700 ٹرانسفرز کی, اور ان میں بھی بے شمار ٹرانسفرز جو ہیں وہ پیسے لے کے کی گئی. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو شخص جو آج یہاں پہ بنا ہوا ہے, چیف منسٹر بنا ہوا ہے, اور جو ایک بائسڈ آدمی ہے, اس کی جو اس وقت مورل اتھارٹی ہے وہ کیا ہے. اور آج لاہور ہائی کورٹ نے ایک اور تاریخی فیصلہ دیا ہے جس میں لاہور ہائی کورٹ نے جو گجرات ڈویژن اور باقی ڈویژنز کے معطل کیے ہیں نوٹیفیکیشنز, اور انہوں نے کہا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کوئی پالیسی ڈیسیجن نہیں لے سکتی, وہ صرف ڈے ٹو ڈے افیئر چلائے گی. یہ لاہور ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ری انفورس کیا ہے, اور میں ان تمام وہ جو 22 لوگ خصوصاً جو لگائے گئے ہیں جن کے بارے میں پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ان کو نہیں لگائیں, لیکن الیکشن کمیشن نے, اور یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ محسن نقوی کی بنی, محسن نقوی اور چیف الیکشن کمشنر جو روز آپس میں فونوں پہ باتیں کر کے طے کر رہے ہیں جیسے سپریم کورٹ نے بھی کہا, ان کو بھی میں دوبارہ یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ چیئرمین نیب کے ریزگنیشن سے سبق لیں اور اپنے آپ کو اس کنٹروورسی سے علیحدہ کریں. یہ پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے, پاکستان کی بیوروکریسی کے لیے امپورٹنٹ ہے. آپ اپنے عہدوں سے از خود علیحدہ ہوں اور اپنے آپ کو کسی تنازع میں شریک نہ کریں, اور یہ ضروری ہے کہ پاکستان کی بیوروکریسی جو ہے وہ اس طرح کے سیاسی معاملات جو ہیں ان سے علیحدہ رہے. اور اس کے بعد جو کل آئی ایم ایف کا جو بجٹ پاس ہوا ہے, صرف 61 لوگوں نے بیٹھ کے 170 ارب روپے کے ٹیکس لگا دیا. کورم جو ہے وہ 82 کا ہے نیشنل اسمبلی کا. اب میں آئی ایم ایف سے بھی پوچھتا ہوں, یہ جو 60 لوگوں نے یہ جو کیا ہے بجٹ, ول یو اپروو دیٹ؟ یہ جو انٹرنیشنل جو ہمارے مالیاتی ادارے ہیں, جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کو پاکستان کی جو عوام ہیں اور جو پاکستان کی اس وقت پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے, ان دونوں کو سامنے رکھنا ہوگا. 61 لوگوں کے طرف سے 170 ارب روپے کے لگائے گئے ٹیکس غیر قانونی ہے, اور میں نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے ان ایم این ایز کو بھی یہاں پہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کل کے اجلاس میں شمولیت نہیں کی.
اور انہوں نے پاکستان کے عوام کے اوپر وہ اس گناہ کا حصہ نہیں بنے کہ جس میں پاکستان کے عوام کو ایک بہت بڑی مصیبت میں مبتلا کیا گیا. اور یہ 61 لوگ جنہوں نے کل کے اجلاس میں شرکت کی ہے، یہ پاکستان کے عوام کے ولن، اور ان کی تصویریں شائع ہم کریں گے اور دکھائیں گے کہ جنہوں نے پاکستان کو اس طرح سے بیڑا غرق کیا اور انہوں نے یہ بل جو ہے وہ پاس کیا. اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جیل برو تحریک کے اوپر کل سے جو ہماری شروع ہو رہی ہے، اعجاز چوہدری صاحب اس کی تفصیل بھی ہمیں دیں گے. اور کل کے بعد ایک بڑا انتھوزیزم ہے، پورا پاکستان اس وقت جیل برو تحریک کے اوپر جو ہے وہ اپنی نظریں رکھے ہوئے ہے، اور کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ پرامن ایک تبدیلی کا راستہ ہے. ہم پنجاب حکومت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے 144 آج لگا دی، اور تاکہ جو گرفتاریاں ہیں ان کو شوق ہی بڑا لوگوں کو گرفتار کرنے کا. جو اس وقت آپ دیکھیں نا، یہ جو محسن نقوی ہو گیا، رانا ثناء اللہ ہو گیا، جو یہاں کے ہندوستان کا وزیر داخلہ جو کشمیر میں بات کرتا ہے، مقبوضہ کشمیر میں جس قسم کا لہجہ، جس قسم کا ایٹیٹیوڈ اس کا ہے، اسی قسم کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی کا ہے. اور جب آپ یہ بات کرتے ہیں، اگر مونچھیں نہ ہوں تو آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ انڈین وزیر داخلہ بات کر رہا ہے یا پاکستانی وزیر داخلہ بات کر رہا ہے. اپنے عوام سے اتنی نفرت جتنی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے ظاہر کی ہے، بڑی کم مواقع ہیں. اور میں یہاں پہ اوورسیز پاکستانیز کو ابھی یہ دکھ جو انہوں نے کیا ہے کہ کل انہوں نے جو 2.5 لاکھ روپے تک ٹیکس لگا دیا ہے کہ وہ اگر آپ امریکہ جا رہے ہیں، 1.5 لاکھ روپے تک کا ٹیکس لگا دیا اگر آپ یورپ اور لنڈن جا رہے ہیں، اور 50,000 روپیہ لگا دیا دبئی پہ، اور 75,000 روپیہ لگا دیا شارجہ کے اوپر. تو اوورسیز پاکستانی کیا کریں گے؟ اس حکومت نے ہر طبقہ فکر کو ایک انتہائی بڑی مصیبت میں جو ہے ڈال دیا ہے. 15-20 ہزار روپے مہینے سے لے کے 1.5-2 لاکھ روپے تک کمانے والوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر ہم نے زندہ کیسے رہنا ہے، اور ایک اتنے بڑے گرداب میں ہم پھنس گئے ہیں جس سے ہم نکل نہیں پا رہے. انشاءاللہ جیل بھرو تحریک انصاف کا اگلا پولیٹیکل لاء عمل ہے. اعجاز چوہدری صاحب کو میں درخواست کروں گا کہ اس کی ذرا تفصیل سے آگاہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح گزشتہ کل لاہور نے اپنا زندہ دلی کا ثبوت دیا ہے، آئندہ کل بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں کی تعداد میں لاہوریے نکلیں گے، اور جو 200 لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پہ پیش کیا ہے گرفتاری کے لیے، ان کو گرفتار کروائیں گے. اور بہت شکریہ حکومت کا، پی ڈی ایم کی، اور یہ جو بغل بچہ ہے نگران حکومت پنجاب کی، اس نے دفعہ 144 لگا دی ہے. اور میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا آئین پرامن احتجاج کی ہمیں نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ انسینٹیو دیتا ہے کہ اگر آپ کے معاشرے کے اندر ظلم، ناانصافی ہو رہی ہو تو آپ آگے بڑھ کے اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اسمبلی کریں، جلسہ کریں، تقریر کریں. چنانچہ کل انشاءاللہ تحریک انصاف مال روڈ کے اوپر چیئرنگ کراس اسمبلی چیمبرز کے سامنے مظاہرہ کرے گی، اور ہزاروں لوگ اس کا حصہ بنیں گے. یہ جیل بھرو تحریک کا راستہ کیوں اختیار کیا ہے؟ یہ ایک پرامن راستہ ہے، اور ہم اس سے جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ جان لیوا مہنگائی جو ہو گئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ عام انتخابات کے نتیجے میں ایک مستحکم حکومت مارز وجود میں آئے، ایک مستحکم سیاسی نظام مارز وجود میں آئے، اور اس جان لیوا مہنگائی کو ختم کرے. یعنی آئین پامال ہو رہا ہے. صدر مملکت نے 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، 9 اپریل کی تاریخ دے دی ہے دونوں صوبوں کے اندر انتخاب کی، اور جو ایجنسی Islamabad's most iconic residential apartments, Sukh Chan Residence, standing اور وہ ہیلے بہانے کر رہا ہے، اور ابھی تک وہ اپنی مشاورت پوری نہیں کر سکا. یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ آئین کو پامال کرنا ہے، جو واحد متفقہ دستاویز ہے پاکستانیوں کے درمیان. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ آئین کے مطابق ملک کو لے کر نہیں چل رہے ہیں. اور آپ دیکھیے، یعنی وزراء جو ہیں وہ بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں آئینی تشریحات کرتے ہوئے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور پی ڈی ایم کے لیڈر یا تو